اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حامیم والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی جو واضح بیان کر دینے والی ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اس قرآن مجید کو بابرکت رات، مبارک رات میں نازل کیا۔ انا کنا منذرین، بے شک ہم تو ہیں ڈرانے والے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات کے اندر تمام معاملات کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے فیصلے اسی رات میں، رزق کے فیصلے اسی رات میں، پیدائش کے فیصلے اسی رات میں، شقی اور سعید کے فیصلے اسی رات میں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، فرمایا یہ تو ہے معاملہ ہماری طرف سے، اس میں لوگوں کا کوئی دخل نہیں ہے۔ یہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے کون سی رات مراد ہے؟ جمہور مفسرین کرام نے یہی فرمایا کہ اس سے مراد نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ شعبان المعظم کے 14 اور 15 شعبان کے درمیانی رات جو ہے وہ یہی رات مراد ہے۔ اور دو حدیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ پہلی حدیث مبارکہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الرجب شہر اللہ، رجب المرجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ وشعبان شہری، اور شعبان المعظم کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ والرمضان شہر امتی، اور فرمایا رمضان المبارک کا مہینہ یہ میری امت کا مہینہ ہے۔ کیا مطلب ہے ان کا؟ کہ ایک مہینہ اللہ کا، ایک مہینہ نبی کا، ایک مہینہ امت کا، جبکہ سارے مہینے تو اللہ کے ہیں۔ مقصد فضیلت کا ذکر کرنا تھا کہ الرجب شہر اللہ، کہ رجب کا مہینہ یہ شہر اللہ ہے، اللہ کے لیے مہینہ ہے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا ہے کہ اس رجب کے مہینے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کا سفر کرایا، پھر آسمانوں سے عرش معلیٰ کا سفر کرایا، عرش معلیٰ سے جنت و جہنم کی سیر کرائی، سدرۃ المنتہا بھی پار کر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بٹھا لیا۔ اتنا فکان قاب قوسین او ادنا، تیر کمان کے دو فاصلوں کے دو کمانوں کا جو فاصلہ ہوتا ہے اس سے بھی بہت کم فاصلہ رہ گیا تھا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا، ایک رات میں، پھر رات کے بھی ایک کچھ اور مختصر حصے میں، اس لیے فرمایا الرجب شہر اللہ۔ پھر فرمایا شعبان شہری، شعبان المعظم کا مہینہ یہ میرا مہینہ ہے۔ فرمایا وہ اس اعتبار سے فرمایا کہ شعبان کا مہینہ میرا مہینہ ہے کہ میں نے اس میں عبادت کی، سارے مہینوں سے زیادہ میں شعبان المعظم میں بھی زیادہ عبادت کرتا ہوں۔ چنانچہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین فرمایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے لیے شہرین متتابعین، دو لگاتار مہینے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی ہوا کرتے تھے، ایک شعبان المعظم کا مہینہ، ایک رمضان المبارک کا مہینہ۔ شعبان المعظم میں بھی روزے رکھنے شروع کیے تو پورا مہینہ رکھ دیے، راتوں کو جاگنا شروع کر دیا تو راتوں کو سونے کا نام نہیں، صدقہ خیرات کیا تو ہوا اور بارش کی طرح مال کو بہا دیا، اتنا مال تقسیم کیا، لوگوں کی خدمت میں اپنے آپ کو لگایا تو ہما تن متوجہ ہو گیا عوام اور مخلوق کی خدمت کے لیے۔ اس لیے فرمایا وشعبان شہری، شعبان تو میرا مہینہ ہے۔ اور فرمایا شہر رمضان والرمضان شہر امتی، رمضان المبارک کا مہینہ میری امت کا ہے، یعنی میری امت کی بخشش کے لیے ہے۔ میں رمضان المبارک میں میری امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت موسلا دھار بارش کی طرح برستی ہے۔
رمضان کے شعبان کے مہینے کی عظمت اور فضیلت کو ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَشَعْبَانُ شَهْرِي، شعبان کا مہینہ تو میرا مہینہ ہے۔ علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے، آیا رمضان المبارک کا مہینہ افضل یا شعبان المعظم کا مہینہ افضل؟ بعض علماء کی جماعت اس بات پر متفق ہے، اس بات کی قائل ہے کہ 12 مہینوں میں سے شعبان المعظم کا مہینہ یہ سب سے افضل اور اعلیٰ برتر اور بالا مہینہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نسبت اپنی طرف کی ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ گئی ہے وہ چیز پوری کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ ہوا کرتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ اللہ نے اپنے نبی کو کوئی چیز گھٹیا دے دی ہو۔ کتاب دی تو ساری کتابوں سے اعلیٰ، امت دی تو ساری امتوں کی سردار، اللہ نے صحابہ کی جماعت دی تو سارے صحابہ، سارے نبیوں کے صحابہ کی جماعت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت افضل اور اعلیٰ ہے، برتر اور بالا ہے۔ مرتبے اور مقام کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا کوئی نبی کے صحابی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ نے جو دور اور زمانہ عطا فرمایا وہ زمانہ بھی افضل اور اعلیٰ۔ اس اعتبار سے علماء نے لکھا ہے کہ نبی کو اللہ نے ازواج عطا فرمائی، بیویاں عطا فرمائی، پوری کائنات کی عورتوں سے ان کی شان زیادہ۔ نبی کو اللہ نے بیٹیاں عطا فرمائی، پوری کائنات کے بیٹیوں سے میرے نبی کی بیٹیاں افضل اور اعلیٰ۔ میرے نبی کو اللہ نے بیٹے عطا فرمائے، ساری کائنات کے بیٹوں سے میرے نبی کے بیٹے افضل اور اعلیٰ۔ میرے نبی کو اللہ نے جو سواری عطا فرمائی وہ سواری اعلیٰ، افضل اور اعلیٰ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے وَشَعْبَانُ شَهْرِي، لوگوں شعبان میرا مہینہ ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ شعبان کے مہینے کو فضیلت بھی سارے مہینوں پر زیادہ ہے، سارے مہینوں پر۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ افضل، بہرحال وہ اپنی جگہ، بتلانا مقصود یہ ہے کہ شعبان المعظم کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ میں نے پڑھی، مختصراً میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ ہی ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، فرمایا فضل شہر الرجب علی الاشہر، رجب کے مہینے کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے فرمایا کلام اللہ علی الکلام، جیسے اللہ کی کلام کو فضیلت ہے لوگوں کی کلام پر۔ اللہ کی کلام قرآن مجید ہے، جیسے قرآن مجید کو اللہ نے فضیلت دی ہے لوگوں کی گفتگو، لوگوں کی کلام پر، لوگوں کی بات چیت پر، لوگوں کے بولنے پر، قرآن مجید کو جیسے اللہ نے فضیلت دی ہے، فرمایا رجب کے مہینے کو فضیلت اسی طرح ہے باقی سارے مہینوں پر۔ پھر فرمایا فضل شہر شعبان علی الاشہر، فرمایا شعبان کے مہینے کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فضلی علی الانبیاء، جیسے میری فضیلت باقی انبیاء علیہ السلام پر ہے، جیسے میں سارے انبیاء سے افضل اور اعلیٰ ہوں، ایسے ہی شعبان کا مہینہ سارے مہینوں پر افضل اور اعلیٰ ہے۔ ایک صحابی رسول نے پوچھا، یا رسول اللہ، سارے نبیوں کو نبوت ملی ہے 40 سال کی عمر میں، آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ سبحان اللہ، ترمذی شریف کی حدیث ہے، آپ کو نبوت کب ملی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کنت نبیا و آدم بین الماء والطین، کیا پوچھتے ہو، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ السلام ابھی گارے اور مٹی کے درمیان تھے، پانی اور مٹی کے درمیان گارے کی شکل میں تھے، ابھی ان کا مجسمہ نہیں بنا تھا، اس میں روح نہیں پھونکی تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا۔ کنت نبیا و آدم بین الماء والطین۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں شعبان کے مہینے کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے جیسے میری فضیلت باقی انبیاء علیہ السلام پر ہے۔ اور پھر فرمایا فضل شہر رمضان علی الاشہر، رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت باقی سارے مہینوں پر ایسے ہے، فرمایا کفضل اللہ علی المخلوق، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت اور فضیلت ہے ساری مخلوق پر۔
مخلوق جتنے بھی مرتبے اور مقام والی بن جائے اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ فرمایا رمضان المبارک کے مہینے کی فضیلت بھی اسی طرح ہے۔ اور الغرض ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے مہینے کی فضیلت کو ذکر کیا ہے، شعبان المعظم کے مہینے کو۔ اس لیے شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک بڑے نکتے کی بات کی ہے۔ فرمایا 3 زمانے ہیں، ایک زمانہ ماضی جس کو گزرا ہوا زمانہ کہتے ہیں، ایک زمانہ حال جس کو موجودہ زمانہ کہتے ہیں، ایک زمانہ استقبال جو آنے والا زمانہ ہوتا ہے وہ ہے۔ فرمایا گزرا ہوا زمانہ جو گزر چکا ہے اس کے لیے تو سوائے حسرت اور افسوس کے اور کچھ نہیں ہے۔ یا رجب کا مہینہ گزر گیا، میں اللہ کو راضی نہ کر سکا، میں عبادت نہ کر سکا، میں کوئی نیکیاں نہ کما سکا، اس پر سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں کیا جا سکتا۔ اور زمانہ مستقبل آنے والا جو زمانہ ہے، فرمایا اس کا کوئی پتہ نہیں، میں زندہ رہوں نہ رہوں، میرے نصیب میں وہ مہینہ ہو یا نہ ہو، پتہ نہیں اس مہینے میں میری ہمت اور طاقت صحت ہو یا نہ ہو، میں عبادت کر سکوں نہ کر سکوں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ایک زمانہ گزر گیا سوائے حسرت اور افسوس کے کچھ نہیں، ایک زمانہ آنے والا ہے اس کا بھی کوئی اعتبار نہیں ہے، پتہ نہیں مجھے ملے نہ ملے۔ فرمایا جو موجودہ زمانہ ہے نا اس کو غنیمت جانو۔ اب موجودہ زمانہ فرمایا یہ شعبان کا مہینہ ہے، رجب کا گزر چکا، رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، رجب کا گزر چکا، ہم کیا کچھ کر سکے، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، ارادہ تو ہے، نیت تو ہے، لیکن معلوم نہیں ہے کہ ہمیں نصیب ہو نہ ہو۔ لیکن شعبان کا مہینہ ہمارے پاس موجود ہے، اس کے اندر ہم اللہ کو راضی کر لیں، اس مہینے کے اندر ہم اپنے گناہوں سے معافی مانگ لیں، اس مہینے کو ہم قیمتی بنا لیں، بس یہی مہینہ ہمارے لیے نجات اور بخشش کا سبب اور ذریعہ بن جائے گا۔ یہ مہینہ موجودہ مہینہ یہ ہمارے لیے بڑا قیمتی مہینہ ہے، قیمتی مہینہ ہے۔ اس لیے یہ شعبان المعظم کا مہینہ چل رہا ہے۔ 4 مہینے بڑے محترم مہینے سمجھے جاتے ہیں، 4 مہینے جس کے اندر جاہل لوگ، بے دین لوگ، گمراہ لوگ، کافر اور مشرک لوگ ان 4 مہینوں کا بڑا احترام کرتے تھے، ان کے اندر اپنی جنگ بندی کر دیتے تھے، لڑتے نہیں تھے، ختم، لڑائیاں روک دیتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یاد رکھنا شعبان المعظم کا ہے، ایک رجب کا مہینہ، ایک شعبان کا مہینہ، ایک رمضان المبارک کا مہینہ، ایک محرم کا مہینہ، 4 مہینے ہیں۔ ان مہینوں محرم کا کوئی پتہ نہیں ہے، رمضان بھی ابھی آنے والا ہے، رجب گزر چکا ہے، شعبان ہمارے پاس ہے۔ اس شعبان کی عظمت کو ہم کام میں لا سکیں، اس کے اندر ہم اللہ سے توبہ استغفار کر کے گڑ گڑا کر اللہ کو راضی کر لیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اپنی اولاد کے مستقبل کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے اللہ کے سامنے جھولیاں پھیلا دیں، اللہ کی رحمت ٹھاٹھے مار رہی ہے۔ اور دوسرے اعتبار سے یہ شعبان المعظم کا مہینہ رمضان المبارک کی تیاری کا مہینہ ہے، تیاری کا مہینہ ہے۔ جیسے دودھ والے آنے سے پہلے ہم دودھ کا برتن دھو کے رکھتے ہیں، کہتے ہیں بھی دودھ والا آنے والا ہے، دودھ لے کے برتن دھو کے صاف کر کے رکھ دو۔ فرمایا رمضان المبارک یہ دودھ کا مہینہ ہے، اللہ کی رحمت اور نعمتیں حاصل کریں گے، اس سے پہلے ہم اپنے دودھ والے برتن کو دھو تو لیں۔ اس کے لیے یہ شعبان کا مہینہ ہے، ہم اپنے اندر کو صاف کر لیں، اندر کو دھو لیں، یہ تاکہ اللہ کی رحمتوں کو ہم حاصل کر لیں، اللہ کی طرف سے جو انوارات اور برکات رمضان میں آئیں گی اس کو حاصل کر لیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ شعبان المعظم کے قیمتی مہینے کو ہم اپنے لیے قیمتی بنا لیں۔ کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کہی ہیں، سنی ہیں،